ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گھیرا تنگ۔ ایف آئی اے نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور سینئر رہنما محمود الرشید کو 11 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ ایف آئی اے نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کی باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے 5 رکنی مانیٹرنگ ٹیم قائم کر دی ہے۔ انکوائری کا دائرہ کار پورے ملک تک بڑھا دیا ہے اور تحریک انصاف سینٹرل سیکریٹریٹ کے 4 ملازمین کے بیانات بھی قلم بند کر لیے ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت۔ ایف آئی اے نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور محمود الرشید کو طلب کر لیا۔ 11 اگست دن 2 بجے پیشی کے لیے باقاعدہ نوٹس ارسال کیا گیا۔ ایف آئی اے پی ٹی آئی کے ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق پوچھ گچھ کرے گا۔ پارٹی بینکنگ اکاؤنٹ سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کا حکم دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ چند روز میں دیگر قائدین کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسد کیسر کہتے ہیں کہ پارٹی نے قانونی طریقے سے فنڈنگ کی، تاحال انہیں کوئی نوٹس نہیں ملا۔ آج میں نے میڈیا میں دیکھا ہے کہ مجھے کوئی نوٹس ملا ہے، مجھے آفیشلی تو ابھی تک کوئی کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے۔ ایف آئی اے نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تحقیقات کے لیے 5 رکنی مانیٹرنگ ٹیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اطہر وحید ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ خالد انیس، چودھری اعجاز، خواجہ حماد، اعجاز احمد شیخ ٹیمیں موجود ہوں گے۔ مانیٹرنگ ٹیم پشاور، لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ اور فیصل آباد میں زونل انکوائری ٹیم سے رابطے کرے گی۔ زونل کمیٹیاں تحریک انصاف کے اثاثوں کے حوالے سے بھی تفصیلات حاصل کریں گی۔ ایف آئی اے سندھ نے فورن فنڈنگ کیس میں سندھ کے سابق گورنر عمران اسماعیل کو بھی طلب کر لیا ہے۔ عمران اسماعیل کے نام کھولے گئے اکاؤنٹس میں بھی غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے۔ اس معاملے پر بات کریں گے بیورو چیف نیوز لاہور ایاز شجاع ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز، اسد کیسر، محمود الرشید کے بعد اب عمران اسماعیل کی طلبی؟ جی بالکل ماہا، اب ایف آئی اے کا گھیرا جو ہے آہستہ آہستہ تنگ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آج ایف آئی اے نے ملک بھر کی عدالتوں سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ تک رسائی کی اجازت طلب کی تھی۔ اس کے بعد اب سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بھی ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے، کیونکہ ان کے نام پر بھی ایک اکاؤنٹ کھولا گیا تھا، اس میں ٹرانزیکشن ہوئی تھی۔ ایف آئی اے نے عمران اسماعیل کو طلبی کے نوٹس کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ اس اکاؤنٹ سے متعلق تمام تفصیلات لے کر آئیں کہ کہاں کہاں سے اس اکاؤنٹ میں بیرون ملک سے رقوم آئی اور آگے وہ رقوم کہاں کہاں پر ٹرانسفر ہوئی، یہ تمام ریکارڈ لے کر آئیں، جس کے بعد عمران اسماعیل نے اپنے جو قانونی مشیر ہیں ان سے مشاورت شروع کر دی ہے کہ ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونے سے قبل ان تمام اکاؤنٹس کی تفصیل کس طرح پیش کی جائے اور ان اکاؤنٹ سے جو خرچ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کیا ان کو تفصیل فراہم کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا ایاز شجاع۔ عمران خان نے آج تک فارن فنڈنگ کا انکار نہیں کیا۔ خیراتی پیسے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، اپنے دور میں ملکی ترقی کو روکا، اوورسیز پاکستانیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، سی پیک کو روکا، کشمیر کا سودا کیا اور میڈیا پر قدغنیں لگائیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو نشانے پر لے لیا۔ کہتی ہیں پی ٹی آئی فارن فنڈڈ پارٹی ثابت ہو چکی، صادق اور امین کا جعلی میک اپ اتر چکا ہے۔ عمران خان کو خفیہ اکاؤنٹس کے 1-1 روپے کا حساب دینا ہوگا۔ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو گئی ہے۔ انہوں نے خیرات کے پیسے کو، چیریٹی کے پیسے کو سیاسی مقاصد اور ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر آیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فورن ایجنٹ ہیں، انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے، انہوں نے جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے، ملک کے اندر میڈیا کی زبان بندی کی، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرو اور دوسرے کی عزت اچھال دو اور اس کو چور کہہ دو۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف کارروائی کے بارے میں کابینہ کی ذیلی کمیٹی سفارش کرے گی۔ آئین اور قانون کے مطابق مکمل مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ لوگوں کی جیبوں کی تلاشیاں لینے والے عمران خان کی اپنی جیب سے ممنوعہ فنڈنگ کی رسیدیں نکل آئی ہیں۔ ہوگی سیاست بھی کریں جب تک ان کے خلاف ڈیکلریشنز نہیں آتے، عدالتی فیصلے نہیں آتے۔ ایک تو آ گیا نا، ایک آئینی ادارے سے ایک فیصلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں، آپ نے بیانات دیے ہوئے ہیں کہ میرے علم اور یقین کی روح سے یہ بالکل درست اور صحیح انفارمیشن ہے اور اس میں آپ نے اکاؤنٹس چھپائے۔ آپ تو لوگوں کی تلاشیاں اور رسیدیں مانگتے رہے، آپ کے اپنے جیبوں سے ممنوعہ فنڈز کی رسیدیں نکل پڑ۔ تحریک انصاف نے 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب اسلام آباد میں بڑے جلسے کے انعقاد کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے انتخابی شیڈیول معطل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔
قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق 10 اگست کو درخواست پر سماعت کریں گے۔ تحریک انصاف کے سیاسی کمیٹی کا 13 اور 14 اگست کے درمیانی شب کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان کی زیر صدارت منیگالہ میں پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی صورتحال پر غور سمیت جلسے کی تاریخ اور مقام فائنل ہوا۔ اجلاس میں 9 حلقوں میں ضمنی انتخابات سے متعلق قانونی امور کا جائزہ لیا گیا۔ عدالتوں میں دائر درخواستوں پر پیش رفت بریفنگ دی گئی اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی کے لیے مختلف تجاویز پر غور و فکر کیا گیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے انتخابی شیڈیول معطل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست سماعت کے لیے مقرر قائم مقام چیف جسٹس عمر فاروق 10 اگست کو درخواست سنیں گے۔ ادھر پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے عمران خان کے نامزدگی فارم مسترد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صوبے میں اپنی حکومت بنائیں گے، پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کا بڑا دعویٰ۔ صوبائی اسمبلی میں عنقریب تحریک انصاف میں 51% ممبرز فارورڈ بلاک بنائیں گے۔ اپوزیشن اراکین ان کی حمایت سے نیا وزیر اعلیٰ منتخب کریں گے۔ اس سے متعلق تحریک انصاف کے کئی اراکین پی پی سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ مزید جانیں گے نیو نیوز کے نمائندے لحاظ علی سے۔ لحاظ بتائے گا کہ آصف زرداری یہاں پر بھی ایکٹیو ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ آج پاکستان پیپل پارٹی کی صوبائی صدر نجم الدین خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کئی اراکین نہ صرف پیپل پارٹی بلکہ دیگر اراکین کے ساتھ براہ راست رابطوں میں۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب پاکستان تحریک انصاف کے 51% ممبران خود ایک فارورڈ بلاک بنائیں گے اور وہ خود ہی حکومت بنائیں گے اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ انہیں حکومت سازی میں تعاون کریں گے۔ انہوں نے سے جب یوں پوچھا گیا کہ آپ پہلے بھی یہ دعویٰ کر چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کا دعویٰ الگ پوزیشن تھی، اس وقت حقیقی معنوں میں پاکستان تحریک انصاف 2 حصوں میں بٹنے والی ہے، خیبر پختونخوا میں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب پاکستان پیپل پارٹی کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں ان کے جو پارلیمانی لیڈر ہے شیر اعظم وزیر، ان کا بیٹا فخر اعظم وزیر خود جے وائی میں شمولیت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی نے تقریباً 4 ماہ قبل بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے 40 اراکین ان کے ساتھ براہ راست رابطوں میں ہے اور عنقریب وہ حکومت سے مستعفی ہو جائیں گے، لیکن بعد میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ بھی لیا اور ان کے جو مطلوبہ ووٹ تھے وہ پوری کے پورے نکلے۔ جی بہت شکریہ، لحاظ علی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کے طور پر صدر مملکت کی ہیلی کاپٹر ثانیہ شہداء کے جنازوں میں ادب شرکت۔ سینیٹر رضا ربانی نے صدر مملکت عارف علوی سے فوری استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے صدر نے جنازے میں شرکت نہ کر کے مملکت کے سربراہ کا کردار نہیں نبھایا۔ صدر مملکت کے خلاف قانون اقدامات بڑھ رہے ہیں، وہ فوری طور پر استعفیٰ دیں۔ سینیٹر رضا ربانی کا مطالبہ۔ بیان میں پیپلز پارٹی رہنما نے عارف علوی کے خلاف چارج شیٹ پیش کی۔ کہا مسلح افواج کے سپریم کمانڈر عارف علوی کا ہیلی کاپٹر شہداء کے جنازے میں شرکت نہ کرنا باعث تشویش ہے۔ اس سے پہلے عارف علوی نے ججز کے خلاف ریفرنس بھیجے جنہیں عدالتوں نے مسترد کر دیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی بھی غیر آئینی طریقے سے توڑی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مذموم مہم سے شہداء کی توہین کی۔ صدر عارف علوی کا امیج ان کی شخصیت میں نظر نہیں آ رہا، وہ شہداء کے جنازے میں اپنی مرضی سے نہیں شریک ہوئے۔ جو شہید ہوں وہ ملک و قوم کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیں، ان کو موضوع بحث، سیاسی موضوع بحث بنانا اس حادثے کے متعلق، اس ثانیہ کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ یہ پستی کی انتہا ہے۔ صدر نے نہیں شرکت کی، یہ ان کا ذاتی فیل ہے یا ذاتی ان کی ایک مرضی ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اقتدار ملنے پر تعریف اور نہ ملنے پر توہین نہیں کرنی چاہیے۔ پچھلی حکومت نے عوام کا اخلاق بہت نیچے گرا دیا۔ سابق وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں افواج پاکستان ایک انسٹیٹیوشن ہے، صدر مملکت مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، ہماری آرمی دنیا کی ٹاپ آرمی میں سے ایک ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر جب معیشت اور دیگر شعبوں پر بیان دیتے ہیں تو بہت سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان ایک انسٹیٹیوشن ہے، ویل مینجڈ
जबरदस्त इंस्टीट्यूशन है। जो भी सदर मुमलिकत होता है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस होता है। जब आप फॉरेन एक्सचेंज और डॉलर के रेट पे और इकोनॉमी के ऊपर आगे स्टेटमेंट देंगे तो फिर आप अपने लिए एक क्वेश्चंस का एक दरवाजा खोल देते हैं कि आपसे फिर और सवाल भी हो सकते हैं। पाकिस्तान को दुनिया से कर्ज लेने में अब मुश्किलात पेश आ रही हैं। 1996 से आज तक $450 मिलियन वापस नहीं कर सके। दुनिया से मजीद पैसे मांगते हुए शर्म आती है। दुनिया कहती होगी ये किस तरह से मुल्क चला रही हैं। कभी किसी से फ़ोन करवा लो तो कभी किसी से फ़ोन करवा लो। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कराची चैम्बर में ताजिरों से खिताब करते हुए कहा, मुल्क को बड़े तिजारती खसारे से बचाने की अशद ज़रूरत है। हुकूमत ने गाड़ियों और मोबाइल की इम्पोर्ट पर आयद पाबंदी सितंबर तक बरकरार रखने का फैसला किया है। इस साल 4000 अरब रुपए सिर्फ सूद की मद में अदा करने हैं। 1996 से लेकर आज तक हम वो $450 मिलियन वापस नहीं कर सके और अब दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल भी हो गई और अब शर्म भी आती है। फलां से फोन करवा दो, शहबाज शरीफ से फोन करवा दो, आर्मी चीफ से फोन करवा दो। ये किस तरह का मुल्क चला रहे हैं? और मैं हर जगह पे जोगी फैला ही रहा हूँ और कर रहे हैं। खान साहब ने बड़ी अच्छी भी चीजें की होंगी, मैं उसकी निशानदेही नहीं करूंगा। उस आदमी ने 4.25 साल के अंदर मुल्क का 79% कर्जा बढ़ा दिया। गाड़ियों के ऊपर, मोबाइल फोन के ऊपर और होम अप्लायंसेस के ऊपर, CPUs के ऊपर 2-3 महीने तक बैन रहेगा। IMF की जो फंडिंग गैप थी उसकी तरफ भी हमने काफी पेशरफ्त कर ली है। कल UAE ने अनाउंस किया है कि $1 बिलियन का पाकिस्तान में वो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। इस साल 4000 अरब रुपया जो है वो सिर्फ सूद में देना होगा। आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ इंतखाबी कैंपेन की क़यादत करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है, जब डॉक्टर्स और पार्टी मुनासिब समझेगी नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत का महवर हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा, फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इमरान खान नाअहल होंगे, हम भागने वालों में से नहीं। अब इमरान नियाज़ी के भागने की बारी है। आने वाला जो इलेक्शन है उसमें जो कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की, वो नवाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे। जब भी पार्टी और अपना जो है वो डॉक्टर से मुनासिब समझेंगे वो उनकी वापसी होगी। फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इमरान नियाज़ी को नाअहल होना है। अल्लाह के फजल से हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन अब इमरान नियाज़ी के भागने की बारी आ गई है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब की 21 रुकनी सूबाई काबीना से हल्फ ले लिया। सूबाई काबीना में खवातीन नजरअंदाज, सिर्फ एक खातून यास्मीन राशिद सूबाई काबीना में शामिल। सूबाई काबीना में मुस्लिम लीग काफ को नुमाइंदगी ना मिल सकी। हल्फ उठाता हूँ। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई काबीना से हल्फ लिया। मियां असलम इकबाल हाउसिंग और सनत, मियां महमूद रशीद लोकल गवर्नमेंट के वजीर होंगे। राजा यासिर हमायूं को आला तालीम की वजारत मिली है। सूबाई काबीना में सिर्फ एक खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद को नुमाइंदगी दी गई, जबकि इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के किसी रुकन को भी सूबाई काबीना में शामिल नहीं किया गया। फयाजुल हसन चौहान को पंजाब हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। पंजाब काबीना का हल्फ के बाद पहला इजलास। मुहर्रम उल हराम खुसूसन यौम आशूर के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी गई। फैसला हुआ कि पंजाब में 9वीं और 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी, जबकि हसास मकामात और जुलूसों के रास्ते पर मोबाइल सर्विस बंद होगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने हिदायत जारी की हैं कि यौम आशूर पर पुरअमन फिजा को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी पर आते ही दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसके बायस गुज़श्ता दिनों कई अहम अफसरान के तबादले किए गए। इस सूरत हाल में चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने ओहदा छोड़ने के लिए वफाक को ख़त लिख दिया। वफाकी हुकूमत ने 10 मुहर्रम उल हराम तक उन्हें काम जारी रखने की हिदायत कर दी। 10 मुहर्रम के बाद नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब का फैसला किया जाएगा। तकर्रुर की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। महकमे मौसमियात ने 10 से 13 अगस्त के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। मूसलाधार बारिशों की वजह से बलोचिस्तान और सिंध में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार है। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों से 549 अफराद की हलाकतें हो चुकी। बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड भी टूट गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फ़ंड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, तारीखी बारिशों ने सैलाब की सूरत क़यामत सुग़रा बर्पा की है। बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेतहाशा नुकसानात हुए हैं। हुकूमत ने मुआशी मुश्किल हालात के बावजूद 5 अरब रुपये सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ौरी जारी किए।
वज़ीर आज़म ने मुखय्यर हजरात से मदद की अपील की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में आज इमदादी कामों के हवाले से एक अहम फॉलो अप इजलास हुआ। इजलास में गुज़श्ता रोज़ होने वाले फ़ैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। लाहौर में भी जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। इन तैयारियों के हवाले से उमर दराज से मालूमात लेंगे। जश्न आज़ादी के लिए जो है वो सजावटी सामान की मंडी है, वहाँ पे उर्दू बाज़ार गनपर रोड पे रश है, बल्कि लाहौर की मुख्तलिफ शाराओं पे जो है वो स्टाल्स लगे हैं, वहाँ पे भी ख़रीदार जो है वो पहुँच चुके हैं। शहरी जो है जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक फैमिली मौजूद है, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं बच्ची के लिए क्या लिया आपने। हमने अपनी बेटी के लिए ड्रेस लिया है और बैंगल्स वगैरह भी लेंगे और हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इसकी पहले ये 14 अगस्त है, तो बस आई वॉज टू एक्साइटेड। सर आप क्या कहना चाहते हैं? जी यही कि बहुत एक्साइटेड वाला दिन है, हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस तरह हमारी बेटी की भी पहली है और हम भी ये चाह रहे हैं कि मेमोरेबल हो। जैसा कि इनका कहना है कि हम अपनी बच्ची के लिए जो है ये मेमोरीज जो है वो यादगार रखेंगे, क्योंकि बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा करेंगे कि बच्ची जब छोटी थी तो उसके लिए सेलिब्रेट किया गया था जश्न आज़ादी 14 अगस्त। इस हवाले से इनका कहना है कि हम यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और इनको जो है वो बहुत अच्छा लगता है।